سبحان اللہ سبحان اللہ 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 بیٹا اس بند کر دیں، کوٹلی ریپیٹ ہائی سارے بٹن اپنے بند کر دیں، کمپلیٹ بند کریں، آپ کچھ سیٹنگ نہ کریں۔ اللہ اللہ بس ٹھیک ہے، مزید بند کریں اس کو بھی۔ جو اچھے بچے ہیں، چھوٹے بچے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، نیک بچے پہلی آواز سے اٹھو، میں نے دیکھنا ہے جو نیک بچے ہیں۔ شاباش 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 شاباش۔ لو بیٹا اپنا برآمدے میں چلے جو، سامنے مسجد کے برآمدے میں جلدی سے ان بچوں کو راستہ دیں، بڑے اچھے بچے ہیں۔ یہ کالی شرٹ والے کو اٹھائیں، اس بچے کو اٹھائیں۔ چلو بیٹا آپ بھی، جو نہیں اٹھے گا اسے اٹھایا جائے گا۔ اب جو نوجوان اور بزرگ ہیں اٹھ کے قرآن پاک کے قریب تشریف لائیں۔ آپ میں سے جو بھی قرآن پاک کے جتنا قریب ہوگا اللہ کی رحمت اتنی اس کے قریب ہوگی۔ آگے ہو جائیں، فاصلہ ختم کر لیں، آگے آگے آ جائیں۔ پیچھے والے بھی قرآن پاک کے قریب آ جائیں، بیٹا اور آگے آ جائیں، پیچھے والے اور آگے آ جائیں۔ علماء کا ایک خوبصورت گلدستہ جن کے اسماء گرامی سے میں واقف نہیں، میرے ارد گرد جلوہ افروز ہیں۔ اللہ کریم ان علماء کو برکت عطا فرمائے اور آپ کے رنالہ کے علاقے کی جان اور شان اور آن اہل سنت کے خطباء کا ایک عظیم نام ہوئے ناچیز نکما کسی نہ کام کا۔ آپ کے سامنے سورہ عاشورہ 42واں سورہ ہے قرآن پاک کا، اور 23 نمبر آیت ہے جسے میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بیٹا تھوڑا آگے ہو جائے اور گھوڑے تھلے کر لو، شاباش، ایزی ہو کے بیٹھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ماشاءاللہ، دوبارہ سنیں، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آیت یہاں ختم نہیں ہوئی بلکہ آگے ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ آیت یہاں ختم نہیں ہوئی بلکہ آگے ارشاد ہوتا ہے ان اللہ غفور۔ آیت یہاں ختم نہیں ہوئی بلکہ آگے ارشاد ہوتا ہے ان اللہ غفور شکور۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اشتیاق سر۔ پیچھے جہاں پہ ابھی درس قرآن تھا ساری تقریر اشتیاق صاحب نے فرمائی ہے، ہم صرف وہاں پہ سنتے آئے ہیں۔ آپ تشریف لائیں، ذرا یہ اوپر سے دیکھ کے اردو پڑھیں۔ آپ اردو پڑھیں، استادوں کو کیوں کہوں میں، آپ اٹھیں اردو پڑھیں اٹھ کے۔ یہ جو انڈر لائن ہے یہاں سے پڑھ دیں ذرا۔ لو جی سنیں جی اشتیاق صاحب کیا فرما رہے ہیں جی۔ مروی ہے کہ قرابت والوں سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک ہے۔ اشتیاق صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، اور میں مسجد میں بیٹھا ہوں اور قرآن پاک کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے اس آیت مجیدہ میں آل نبی کا ذکر کیا ہے۔ آگے جی۔ مسئلہ اہل قرابت سے کون کون مراد ہیں، اس میں کئی قول ہیں۔
ایک تو یہ ہے کہ مراد اس سے حضرت علی. لو جی اشتیاق صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں لکھا ہے. نہیں مزہ آ رہا ہے جی، ضرورت نہیں ہے، مزہ آ رہا ہے، آواز سب تک جا رہی ہے. اشتیاق صاحب فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم میں لکھا ہے کہ اللہ نے خود اس آیت میں مولا علی کا ذکر کیا ہے. پھر جی حضرت فاطمہ رضی اللہ قبلہ اشتیاق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سامنے پڑے ہوئے قرآن پاک میں یہ لکھا ہے کہ اللہ ہو کر نبی کی صاحبزادی فاطمہ کا ذکر کرتا ہے. پھر جی حسنین کریمین ہیں قبلہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اس میں جناب امام حسن کا ذکر کر رہا ہے اور جناب حسین کا ذکر کر رہا ہے. اب سمجھ آ گئی کہ اس آیت میں اللہ نے نبی کی آل کا ذکر کیا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اس آیت میں مولا علی کا ذکر کیا ہے. نہیں دیکھیں گاؤں میں سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، آپ کا ایمان قرآن پر تو ہوگا نا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے سامنے قرآن ہے، جس آیت کو میں نے پڑھا ہے اس آیت میں اللہ نے مولا علی کا ذکر کیا. نہیں میں مجبور ہوں، میں آگے نہیں چلوں گا. میں چوتھی تیسری دفعہ آپ کے ساتھ یہ بار بار عرض کر رہا ہوں، لیکن میری نالائکی کی وجہ سے بات آپ تک پہنچ نہیں رہی. میں ایک دفعہ پھر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ ہو کے علی علی کر رہا ہے. اللہ ہو کر علی علی کر رہا ہے. یہ لکھا ہے کہ اللہ علی علی کر رہا ہے. اچھا یہ 23 نمبر آیت ہے نا، اس کو اب شروع کر لیں اگر آپ کی توجہ ہو گئی ہے تو. اچھا آپ کو دیکھ کے میرا دل کر رہا ہے کہ میں نا 22 نمبر آیت سے نا شروع کر لوں. اچھا نہیں کروں، ٹھیک ہے، نہیں میں دوبارہ چانس دیتا ہوں کہ اگر آپ توجہ کریں تو وہ 23 نمبر سے پہلے تھوڑی سی 22 نمبر پڑھ لیں. میں بھی نوجوانوں ارشاد ہو رہا ہے، میں نصف آخر لوں گا جی 22 نمبر آیت کا. فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بند رہنے دے، ماحول بڑا اچھا ہے، میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا ہوا کے ساتھ. ارشاد ہوا والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات. 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 اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت کی پھلواریوں میں سے. گرامی قدر حضرات، اللہ فرما رہا ہے کہ مومن جنت میں جن محلات میں رہیں گے میں اللہ اسے روزہ کہتا ہوں. نہیں دیکھیں نا جی، دیکھیں میں پھر عرض کرتا ہوں کہ اللہ اس آیت کے ان لفظوں میں فرما رہا ہے کہ جنتیوں کے جنت میں جو محل ہوں گے نا وہ روزے ہوں گے. نہیں بیٹا میں آگے نہیں چل سکتا. ہم پہ بندے ناراض ہیں کہ یہ بابا فرید کا روزہ کہاں سے آ گیا ہے، یہ داتا صاحب کا روزہ کہاں سے آ گیا ہے، غوث العظم کا روزہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ مولا علی کا روزہ کہاں سے آ گیا ہے. میں آپ کو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے جو جنتی ہوتا ہے نا اس کے محل کو روزہ کہتے ہیں. جو جنتی ہوتا ہے اس کے محل کو روزہ کہتے ہیں. جنتی جنت میں جس محل میں رہیں گے وہ روزے ہیں. نہیں مان جاؤ نا، جنتیوں کے روزے ہوتے ہیں. آئے اللہ منوان
فرمانا چاہتا ہے کہ جنتیوں کے روزے ہوتے ہیں. اب دو میں سے ایک بات تو مان جاؤ, یہ مان جاؤ کہ جنتیوں کے روزے ہوتے ہیں, یا یہ مان جاؤ روزوں والے جنتی ہوتے ہیں. چلو جی, لہم ما یشاؤون عند ربہم, لہم ما یشاؤون عند ربہم, ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہے جو چاہیں. اللہ نے فرمایا جنتی ہو, پھر اس کا روزہ بھی بنا ہو, پھر وہ جو چاہے وہ میں کرتا ہوں. جنتی ہو, پھر اس کا روزہ بنا ہو, پھر وہ جو چاہے وہ میں پورا کرتا ہوں. نہیں مالک میں سمجھا نہیں سکا, تو کیا فرما رہا ہے؟ اوے فرمایا جب تم کسی روزے والے کو دیکھو تو مان جاؤ وہ جنتی ہے, پھر جب تمہیں تسلی ہو جائے کہ جنتی ہے پھر ایمان لاؤ کہ یہ بے اختیار نہیں ہے. میں روزے والوں کو اختیار عطا کرتا ہوں. نہیں 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 نہیں, دکھ ہے مجھے اپنے آپ پہ. اچھا بھائی آپ پاک لوگ بیٹھے ہیں, اگر آپ لوگوں کے صدقے میں مجھ جیسے نالائق کو اللہ پاک جنت عطا فرما دے تو تصرف نہیں دے گا؟ نہیں نہیں ٹھہرو, میں پھر عرض کرنا بھئی اللہ کریم اگر میں جنت دے چھڑے تے کی آکھے گا ہاتھ بن کے بہ جا کسی شے نوں ہاتھ نہ لائیں تھے ہیں, اختیار نہیں دے گا. بھئی بولو نا, علماء بیٹھے ہیں اگر میرا دل کرنا بٹیرا کھا لوں تو اڑتا ہوا بٹیرا روسٹ ہو کر آئے گا, اس سے میں کھا لوں گا تو پھر اڑ جائے گا. یہ تکوینی ولایت اللہ جنتی کے حصے میں دیتا ہے, یہ تکوینی ولایت اللہ جنتی کو دیتا ہے, یہ تکوینی ولایت, یہ اختیار اللہ جنتی کو دیتا ہے. تو جو اللہ جنتی کو بے اختیار نہیں رہنے دیتا, جن کے قدموں کے صدقے میں جنت بنا. جیو جسے سمجھ آ رہی ہے بات؟ نہیں نہیں میں نہیں, مجھے نہیں مزہ آیا. میں پھر ایک دفعہ عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی جنتی کا دل کرے کہ میری شادیاں زیادہ ہو جائیں تو اللہ فرماتا ہے حور مقصورات فی الخیام, گھبرانا تو جنتی ہو, میں نے حوریں رکھی ہیں جنہیں آج تک کسی نے نہیں دیکھا. اللہ نے حوریں رکھی ہیں جنہیں آج تک کسی نے نہیں دیکھا. نہیں میں آگے چلوں گا, سارے پڑھو کہ حوروں کو آج تک کسی نے نہیں. آواز آئی, قرآن کہہ رہا ہے کہ حوروں کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا. کسی نے نہیں دیکھا, پر کوئی ہے جو ایک رات جا کے واپس آگے کہتے ہیں کہ رات میں نے فیصلہ کیا کہ تو ابو بکر کے لیے ہے, تو عمر کے لیے ہے, تو عثمان غنی کے لیے ہے, تو مولا علی کے لیے ہے. اتنے میں ایک نے آگے بڑھ کر کہا حضور میں حوروں کی سردارہ ہوں. میں نے فرما دیا تو بلال کے لیے. اس نے کہا حضور انہیں ابو بکر دے دیے, انہیں عمر دے دیے, انہیں مولا علی دے دیے, میرے لیے بلال بچا ہے. میرا ناز دیکھیں, میرا مقام دیکھیں, میں حوروں کی سردارہ ہوں. آپ نے فرمایا چپ کر, اپنے حسن پر ناز نہ کر, بلال محمد کے جلووں میں گم رہتا. نہیں یہ آپ تو سارے کہہ رہے تھے حوروں کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا, تو سمجھ آگئی کسی اور ہوتا ہے. نہیں یار نہیں, مزہ نہیں آیا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا, جو اللہ کی طرف چلا جائے وہ واپس, جو اللہ کی طرف چلا جائے وہ واپس. جو بھی تسی چپ بیٹھے ہو تو اڈا دادا واپس آ گیا, تو پھر چپ کیوں بیٹھے ہو؟ جو اللہ کی طرف چلا جائے واپس, چند گھوڑے تھلے کر کے بیٹھ. جو اللہ کی طرف چلا جائے واپس, ہاں جی جو اللہ کی طرف چلا جائے واپس. لیکن کوئی ہے جو اللہ کی طرف جاتا بھی ہے اور پھر واپس آتا بھی ہے. جس کو سمجھ آئیے چپ کیسے رہ گیا ہے؟ اب اگر کوئی کہے نہیں وہ کون سا خود گئے تھے, سبحان الذی اسریٰ کا معنی ہوتا ہے میری پاک ذات ہے, میں خود لے کر گیا ہوں. انہیں بھی تو اللہ لے کر گیا ہے نا, وہ خود تھوڑی گئے تھے. اگر کوئی کہے تو اسے کہنا ایک دفعہ تو اللہ لے کر گیا تھا, لیکن جب 50 نمازیں ملی تھی نا تو حضرت موسیٰ نے کہا پھر جاؤ, حضور پھر گئے. 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 کہا پھر جاؤ نا, حضور پھر گئے نا. کہا پھر جائیں نا, حضور پھر گئے نا. کہا پھر جاؤ, حضور پھر گئے نا. وہ ایک دفعہ اللہ لے کر گیا, 9 دفعہ مصطفیٰ اپنی مرضی سے گئے. 9 دفعہ اپنی مرضی سے جا کر بتایا میں وہ ہوں جو اپنی مرضی سے جا بھی سکتا ہوں اور آ بھی سکتا ہوں. کبھی میں جاتا ہوں اور کبھی وہ آ جاتا ہے.
پتا چلا جو جا کے کبھی نہ آئے وہ اور ہوتے ہیں، جو جا جا کے واپس آ جائے وہ اور۔ جسے سمجھ آ گئی ہے بات کرو نا، میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ تو قبلہ اشتیاق صاحب نے کیا بتایا آپ کو، بات کن کی ہو رہی ہے؟ شاباش بیٹا شاباش، آج جیتے رہو میرا یعنی اب سمجھ آتی ہے نا، اب یہاں سے پتہ چلتا ہے نا کس خطیب کی محفل ہے، کس مسجد میں بندہ پڑھ رہا ہے نا، جاگتے بھی ہو اور بولتے بھی ہو۔ اب پھر سنو ذرا بھائی، کن کی بات ہے؟ اہل بیت رسول کی بات ہے، یعنی مولا علی کی بات ہے، امام حسن کی بات ہے، امام حسین کی بات ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کی بات ہے۔ اچھا تو یا اللہ پھر فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر، ذالک هو الفضل الکبیر۔ جی پھر پڑھیں جی، یہی بڑا فضل ہے، یہی بڑا فضل ہے، یہی بڑا فضل ہے۔ نہیں یار چپ رہ گئے یار، چلو اگلی آیت کو شروع کرو۔ ذالک الذی یبشر اللہ، یہی وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے۔ مولا کس کی؟ فرمایا فضل الکبیر کی۔ مولا وہ کون ہے؟ فرمایا علی۔ یا اللہ وہ فضل الکبیر کون ہے؟ فرمایا حسین۔ پتہ چلا نبی کی اولاد فضل کبیر ہے۔ نہیں میں صبح تک تسبیح کروں گا، علی اللہ کا فضل کبیر ہے، 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 حسن اللہ کا فضل کبیر ہے، حسین اللہ کا فضل کبیر ہے، فاطمہ اللہ کا فضل کبیر ہے۔ جو بندے پریشان بیٹھے ہیں انہیں کہنا تیری بیٹی اللہ کی رحمت ہے، تیرا بیٹا اللہ کا فضل ہے، تیرا بیٹا اللہ کا فضل ہے، تیری صحت اللہ کا فضل ہے، تیری منجی اللہ کا فضل ہے، تیری کنک اللہ کا فضل ہے، تیری گاڑی اللہ کا فضل ہے، تیرا بنگلہ اللہ کا فضل ہے، تیرا بینک بیلنس اللہ کا فضل ہے، تیری صحت، تیرا سب کچھ فضل نکلا۔ اللہ فرما رہا ہے محمد کی اولاد تو فضل کبیر ہے، مصطفیٰ کا گھر میرا فضل کبیر ہے، علی فضل کبیر ہے۔ جسے سمجھ آگی چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ علی فضل کبیر ہے۔ میرا دل کر رہا ہے میں تسبیح کروں، علی فضل کبیر ہے۔ ٹھنڈا بول رہا ہوں میں نہیں آگے چلوں گا، علی فضل کبیر ہے، علی فضل کبیر ہے، حسین فضل کبیر ہے۔ اب ارشاد ہوا ذالک الذی یبشر اللہ، یہی وہ فضل کبیر کی خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے، جو اللہ دیتا ہے، جو اللہ دیتا نہیں، اوپر سے بتا دیں جو اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان لائے، نہیں یہاں تک بتائیں نا صرف جو اللہ جس کی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ دیتا ہے۔ ہائے ہائے، آپ نے کہا دے رہا ہے تو مضارع کا صیغہ ہے، معنی دے رہا بھی کر سکتے ہیں۔ اب سمجھ آئی کہ کل بھی اس گھر کا ذکر کر رہا تھا۔ نہیں نمازیں نہیں پڑھتا، نمازیں ہم پہ چھوڑی ہیں، روزے نہیں رکھتا وہ ہم پہ چھوڑی ہیں، حج نہیں کرتا وہ ہم پہ، ساری عبادات تو نے ہم پہ چھوڑی، ایک علی کا ذکر بھی ہم پہ چھوڑ دیتا۔ فرمایا نمازیں آسان ہے، علی کا ذکر مشکل ہے۔ بندوں پہ نہیں چھوڑا، یہ وہ گھر ہے جس کا ذکر یا اللہ کرتا ہے یا فرشتوں سے کرواتا۔ بیٹا سپیکر سادہ کرو یار، ابھی مزہ نہیں آ رہا مجھے، ابھی کچھ ہے اس میں، بس میں عرض کر رہا ہوں، بالکل سادہ کرو، منجمد آواز چاہیے مجھے۔ میں نے کہا تھا سارے بٹن اس کے بند کر دو ذرا۔ عبادہ نہیں کچھ ہے، آپ کا سپیکر تو بڑا کمال ہے لیکن ابھی نہیں سمجھ آ رہی۔ عبادہ نہیں بتایا، عبادہ اپنوں سے بات کرتا ہے علی کی۔ بھائی جتنے بندے بیٹھے ہو اللہ فرما رہا ہے محبوب یہ میرے اپنے ہیں۔ اتنا ٹھنڈا جملہ ہے جو تم نے اتنا ٹھنڈا سبحان اللہ کہا ہے۔ میں منت کرتا ہوں یا اللہ انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، اللہ فرماتا ہے پھر بھی میرے اپنے ہیں۔ یا
गुनाहगार हैं, अल्लाह फरमाया फिर भी मेरे अपने हैं। या अल्लाह मलाइकों को अपना कह के इज्जत दे रहा है, वजह क्या है? फरमाया मुहम्मद के घर को फजले कबीर मानते हैं, मुस्तफ़ा के घर को फजले कबीर मानते हैं, और फिर मुस्तफ़ा के घर के जिक्र पर खुश बैठे हैं। अल्लाह फरमाया मैं आले मोहम्मद का जिक्र उन बंदों से करता हूँ जो मेरे अपने हैं और मोमिन हैं। मैं उनसे करता हूँ जो मेरे अपने हैं और जरा सारे बोलो, मैं किन से करता हूँ? जो मेरे अपने हैं और मोमिन हैं। ये ईमान क्या है? चलो सवाल बदल लेते हैं, ये ईमान कहाँ होता है? सूरह मुजादला 58 नंबर सूरह है, 22 नंबर आयत है। उलाइका कतबा फी कुलूबिहुमुल ईमान, ईमान बंदे के दिल में होता है। ठंडा बोलियो, ईमान बंदे के दिल में होता है। कितना सूरह हुजरात 49 नंबर सूरह 3-4 आयत है। उलाइकल्लज़ीना अम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, तक़वा बंदे के दिल में होता है। नाज़ला बिरूहिल अमीन अला क़ल्बिक, अल्लाह ने कुरान को दिल पे उतारा। कुरान दिल में, ईमान दिल में, तक़वा दिल में। सूरह अनफाल 8 नंबर सूरह 24वीं आयत है। अगर तेजी से निकालेंगे तो मुझे मजा आ जाएगा, वरना मैं जुबानी पढ़ दूंगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। मैं वैसे यहाँ से तो नहीं पढ़ना चाहता था, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन अब निकालते निकालते इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। आप चुप बैठे हो, मैं कैसे तर्जुमा करूँगा यार? ईमान वालों, जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए तो जल्दी आया करो। ऐ ईमान वालों, जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए तो भाग के आया करो। ऐ ईमान वालों, जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए, बुलाए नहीं बुलाए, बुलाए तो जल्दी आया करो। मौला फिर फरमाया लिमा युहयीकुम, जो मुस्तफ़ा की आवाज पे लब्बैक कहेगा, आमीना का लाल उसे जिंदगी अता करेगा। देखिए मैं रुक नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, अगर इन लफ्जों पर रुकूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। अब अल्लाह करीम आगे इरशाद फरमाता है वालमू 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 वालमू। मैं नहीं आगे पढ़ूंगा, तुम चुप बैठे हो। वालमू, वालमू का माना होता है, वालमू का माना होता है, वालमू का माना होता है, वालमू का माना होता है जान लो, मैं मान गया। लेकिन वालमू का माना है इल्म हासिल करो। वालमू का क्या माना है? मौला कब तक? फरमाया सारी जिंदगी इसे सीखो कि क्या कहा गया। मौला सारी उम्र किसे सीखना है? सुनो, अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही, इसे सीखो कि अल्लाह का हुक्म आदमी और इसके दिली इरादों में मैं क्या करूं, मैं किधर चला जाऊं? मुझे आयत में लफ्ज़ हुक्म नहीं नजर आ रहा। अल्लाह बंदे के दिल में। वो तो सब पढ़िया रब रब करते बुढ़े हो गए, मल्ला मुल्ला पंडित सारे रब का खोज कुरान लब्बा सजदे कर कर आ रहे। रब ते रब ते तेरे वसदा विच, तो वही तो पढ़ रहा हूँ। नहीं, जिसकी कब्र का फैज़ हासिल करके अल्लामा इकबाल कलंदरे लौरी हो गए, वो जलालुद्दीन रूमी कहते हैं दिल बदस्तावर के हज अकबरस्त, मोमिन का दिल खुश करें तो कबूल हज का सवाब होता। मोमिन का नहीं, जुमला बदलो ताकि समझ आ जाए। दिल बदस्तावर के हज अकबरस्त, अब्बे का दिल खुश करें तो कबूल हज का सवाब। रूमी कहते हैं अद हजारा
پیچھے والے نہیں بولتے، چپ کر کے بیٹھے ہیں جیسے کوئی امانت رکھ کے چلا گیا ہے. اد ہزاراں کعبہ یک دل بہترست، کہتے ہیں 1000 کعبے ایک طرف آ جائیں، مومن کا دل ایک طرف آ جائے، 1000 کعبے مل کے بھی مومن کے دل کی برابری نہیں کر سکتے. کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے کعبے کو ایک دفعہ اپنا گھر کہا، لیکن اس گھر میں کبھی آیا نہیں، کبھی رہا نہیں، لیکن قلب مومن گزرگاہ جلیل اکبرت. اور لوگوں، مومن کے دل اللہ کی گزرگاہ ہوا کرتے ہیں. اللہ اپنی قدرتوں سے مومن کے دل میں گزرتا ہے. اب مجھے کہنے دو، قرآن دل میں، تقوی دل میں، ایمان دل میں، چپ بیٹھے ہو، رحمان ٹھنڈا بول رہے ہو یارا. یا اللہ کن سے آل نبی کی بات کر رہا ہے؟ فرمایا میں اللہ آل نبی کا ذکر ان سے کر رہا ہوں ایمان جن کے دل میں ہے، اسلام جن کے دل میں ہے، قرآن جن کے دل میں ہے، تقوی جن کے دل میں ہے، رحمان جن کے دل میں ہے. مولا وہ ہے کون؟ فرمایا اگر آیت رنالا خود میں آئی ہے تو وہ تم ہو، لیکن آیت اگر مکے میں آئی ہے تو وہ ابو بکر ہوگا، وہ عمر فاروق ہوگا، وہ عثمان غنی ہوگا، وہ حضور کے صحابہ ہوں گے. یا اللہ تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا میں منوانا چاہتا ہوں نبی کی آل کا ذکر وہ کرے جو دل سے مانے کہ ابو بکر صحابہ وہ ہیں جن کے دل میں ایمان بھی ہے، قرآن بھی ہے، اسلام بھی ہے، رحمان بھی ہے. بھائی کہو گے تو آگے قرآن پڑھوں گا نا. جس کو سمجھ آئیے سینے کا مار لگا کہ سبحان اللہ پڑھو. ابو بکر صدیق آ کر مولا کائنات سے کہہ رہے ہیں بخن بخن یا علی، 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 بخن بخن. میں نہیں پڑھوں گا اگر تم چپ کر کے بیٹھے ہوئے تو. بخن بخن یا علی. مولا کائنات نے ابو بکر کا چہرہ دے کے کہا کس بات کی مبارک دے رہے ہو ابو بکر؟ فرمایا سمعت رسول اللہ لا یجوز احد الصراط الا من كتب علی الجواز. میں نے مصطفیٰ کی زبان اقدس سے سنا ہے، حضور نے فرمایا تب تک کوئی جنت نہیں جائے گا جب تک ٹکٹ علی نہیں دے گا، جب تک چیک علی نہیں دے گا. ابو بکر یہ کہہ رہے ہیں لا یجوز احد الصراط الا من كتب علی الجواز. جب تک علی چٹ نہیں دے گا کوئی پل صراط پار کر نہیں سکے گا، کوئی جنت میں داخل ہو نہیں سکے گا. اب رکو نا، کوئی نتھو کہہ سکتا ہے میں اس حدیث کو نہیں مانتا. آپ توجہ کرو تو میں اس حدیث کو قرآن سے پڑھے دیتا نہیں پڑھوں گا. سمجھ آ گیا ہے؟ نہیں پڑھا جا سکتا ایسے. تم ٹھنڈا بولتے ہو یارا. مجھے آپ کہو تو میں پڑھ دیتا ہوں، میں دوبارہ چانس دیتا ہوں. جس کے سینے میں قرآن کی جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کہو ذرا. اب مجھے بتاؤ کہ میں آیتیں کتنی پڑھوں اس بات کے کہ علی کے چٹ کے بغیر جنت جنتی نہیں مل سکتا. اللہ فرماتا ہے واقفوہم واقفوہم. زبان کاٹ کے میری تلی پہ رکھو اگر یہ نہ نکلے تو. واقفوہم، روکو انہیں. یا اللہ نمازوں کے حساب ہو چکے ہیں، فرمایا پھر بھی روکو انہیں. یا اللہ جنت کے سارے سوالات ہو چکے ہیں، فرمایا پھر بھی روکو. اللہ فرما رہا ہے واقفوہم، انہیں روکو، انہیں روکو، یہ جنت کی طرف جا رہے ہیں. مولا کیا حکم ہے؟ فرمایا انہم مسئولون. میں اللہ ان سے ابھی ایک سوال کروں گا، ایک سوال. میں اللہ ابھی ان سے ایک سوال. نبی کے سامنے قرآن کی شاہد کو رکھا گیا، ہاتھ جوڑ کر پوچھا گیا. اللہ نماز پوچھ چکا ہے، روزہ پوچھ چکا ہے، حج پوچھ چکا ہے، زکات پوچھ چکا ہے. اب کیا پوچھ رہے گا؟ فرمایا اللہ روک کر پوچھے گا لوگوں تم علی سے پیار بھی کرتے ہو؟ جسے سمجھ آ رہی ہے بات پچھلے بندے نعرہ حیدری. عباد نا جو میرے ہیں نا، میرے اپنے ہیں جنہیں میں نے جنت کا وارث بنایا. تسی جننے بندے بیٹھے ہو کدے بیٹھے ہو؟ دکھے چپ رہ گئے ہو. میں پھر پوچھنا کدے بیٹھے ہو؟ نہیں آواز آئی دسو ایماندار نہ کدے ہو؟ اونچی بولو ذرا. نہیں آواز آئی اونچی آکھو. یا اللہ اے سارے پیاندے نے اسی تیرے ہاں. فرمایا میری نے حسین دے ذکر چاہ گئے.
مڑ مالکا پھر تے سارے جنت دے وارث کٹھے ہو گئے نے فرمایا نہیں وہ ہور نے مولا وہ کون نے فرمایا وہ میرے نے مالکا یہ فرمایا بھی میرے نے پر یہ اپنے منہ آندے نے اسی تیرے ہاں انہوں نے میں آکھے آؤ میرے یا اللہ وہ کون ہے جنہیں تو اپنا کہتا ہے فرمایا میری گھر آ جاؤ نا میری گھر آ جاؤ نماز شروع کرو تحیات اللہ و صلوات و طیبات السلام علیکہ نہیں پڑھتے پہ یار آگے پڑھو پلے ہو آگے پڑھو السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین ہونے دا کی ترجمہ سلام ہے ہمارا ان بندوں پر جو تیرے ہیں نہیں سلام ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ سلام ہے ہمارا ان بندوں پر جو تیرے ہیں یا اللہ ٹھنڈ بڑی ہے تہجد دا ٹائم ہے سردی ہے ٹھنڈے پانی نال وضو کیتا ہے بستر چھڈیا ہے نیند چھڈی ہے اجے بھی میں تیرا نہیں فرمایا میرا ہی ہے تے پھر نماز وچ کیناں نو سلام کرائے نبی تو فوراً بعد فرمایا او نے جنہاں نو سلام تیری نماز ہے او نے جنہاں نو سلام تیری نماز ہے او نے جنہاں نو سلام نماز ہے او نے جنہاں نو سلام نماز ہے میں لفظوں کو بدلتا ہوں اگر آپ جھوٹ اٹھے اللہ فرمایا سن اگر وہ تیرا سلام قبول کر لیں میں تیری نماز قبول کر لیں یا اللہ وہ کون نے فرمایا او نہیں جنہوں نے میں جنت دا وارث گرامی قدر حضرات انسان دی زندگی چ کوئی شاید تین طریقے نہ لا سکتی ہے پہلا طریقہ ہے کہ بندہ محنت کر کے مزدوری لے لے اے جائز تے سبحان اللہ کہہ لو دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ بندہ ککھ نہیں کر سکتا منگ لوے تے منگ کے لے لے تیسرا طریقہ ہوتا ہے کہ 100 مربے دے مالک پیو دے گھر اج ہی پتر پیدا ہوئے انہیں محنت بھی نہیں کی تھی تے منگیا بھی نہیں وہ پیدا ہوندیاں ہی 100 مربے دا میں وارث پہ لب دسا انہاں مالک مان لیا یہ دا مطلب ہے بغیر محنت تے بغیر منگن تو جمدے جڑا مالک ہوئے نا انہوں آکھی دے وارث جڑا مولوی ہے کہ نا میں وارث ہاں انہوں آکھ نمازہ چھڑ کے بخا یہ کہ نہیں نمازہ چھڑ کے جنت نہیں ملتی پھر انہوں کہنا محنت دی مزدوری لینا ہے پھر بول دے ہو پہ یار پھر تے محنت دی مزدوری لینا نہ پیا جے آکھے پھر وارث کون ہے انہوں کہنا میرے کو قسم لے اینی کو عمر امام حسن دی اینی کو عمر امام حسین دی ایک نماز نہ امام حسن پڑھی ہے نہ امام حسین پڑھی ہے مصطفیٰ سینن اللہ کے فرمانے نے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اے میرا حسن بھی جنت دا وارث ہے میرا حسین بھی جنت دا وارث ہے میرا علی بھی جنت دا وارث ہے میری دھی فاطمہ بھی جنتی وارث ہے سادہ پتہ لگیا تے نمازہ تے مانگ شانوں بھی کوئی نہیں گناہگاراں نو جنت وارثاں دے صدقے ہی لگ جائے گی جسے سمجھ آگی سینے کا وہ لگا کے سبحان اللہ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات جاگ دیو بہن کی ہوندہ ہے پیا پائنتن پاک دا ذکر کی ہوندہ ہے پیا اچھی نہیں بولے اچھی آکھو کون پہ کر دے اللہ پہ کر دے نہیں میں نہیں مزہ ہے کون پہ کر دے قبلہ آگے لفظ آگے کل کیا لفظ آگے مانا آپ فرما دو کیا فرما دو اللہ کیا کر رہا ہے علی کا ذکر اب نبی کو کیا کہہ رہا ہے اے محبوب آپ علی علی کرو اے محبوب آپ علی علی کرو میں کیسے آگے پڑھوں گا چپ کر کے بیٹھے ہو
نہیں یار میں نہیں آگے پڑھ سکتا. میں پھر کہنا چاہتا ہوں اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ علی علی کرو, محبوب آپ علی علی کرو, محبوب آپ حسین کا ذکر کرو. یا اللہ تو کرنا ہے نا پیار سارا کر دے. تے یا اللہ جے تو نبی پاک کلوں کروانا ہے تے کل وچکاروں کٹ کے آیت دے شروع تے رکھ کے سارا نبی سائیں کلوں کروا لے. ایک ہی گل ہے, ادھا علی دا ذکر آپ پہ کرنا ہے, ادھا نبی تے چھڑ چھڑے. یا اللہ یا سارا مصطفیٰ کلوں کروا یا سارا آپ کر. اللہ فرمایا نہیں ہوئے ادھا میں آپ کرانگا, ادھا مصطفیٰ کلوں کرانگا, ادھا آپ کرانگا, ادھا محبوب کلوں کرانگا. تو سیچو بیٹھے ہو میں کیویں اگے گل کران, ادھا مصطفیٰ کلوں. یا اللہ سارا نبی سائیں کلوں کروا لے. فرمایا نہیں ہو نہیں جے سارا نبی کیتا تے بندے آکھن گے داماد سی نا او دیاں کر دے رہے, اپنا لگدا سی نا وہ دیاں کر دے رہے, پیار سی نا وہ دیاں کر دے رہے. ادھا مصطفیٰ کلوں کرانگا ادھا آپ کرانگا. جیڑا مولوی بھی قیامت تک قرآن کھولے گا انہوں سمجھ آ جائے گی کہ اس گھر کا ذکر کرنا شرک نہیں, بدعت نہیں, حرام نہیں, بلکہ مصطفیٰ دی بھی سنت ہے, خدا دی بھی سنت. محبوب کل 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 نہیں ایسے نہ کریں, دوسرا خطاب ہے وہاں بھی پورا خطاب. کیوں جی قبلہ کوئی اچھا ٹھیک ہے. کل 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 لا اسألکم, میرا محبوب علی کا ذکر شروع کرو گے تو میری مرضی سے شروع کرو. میرا محبوب علی بیٹھے رہے میں ذرا تھک گیا ہوں. محبوب علی کا ذکر کرو گے تو میری مرضی سے شروع کرو, میری مرضی سے. محبوب علی کا ذکر کرنا ہے تو میری مرضی سے شروع کرو. اچھا اچھا یا اللہ بتا میں پہلا جملہ کیا کہوں. فرمایا محبوب پہلا جملہ کہو لا اسألکم, لا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر سے کہیں میں نہیں سوال کرتا, پھر سے کہیں میں نہیں سوال کرتا. اللہ فرمایا محبوب پہلا جملہ کہے میں مصطفیٰ ہوں, سوالی نہیں. مصطفیٰ نہیں, میں کیسے بات قبلہ و اسقال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین کے لیے آدم کو بنانے لگا ہوں. جب آدم بن گیا تو میں نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, فرشتے کٹھے ہو جاؤ, آدم بن چکا ہے اسے سجدہ کرو. فرشتوں کٹھے ہو جاؤ آدم کو سجدہ کرو. نہیں میں اگلا جملہ پڑھوں گا جب تک سارا مجمع نہیں بولے گا. فرشتوں آدم کو سجدہ تم کرو گے, تم کرو گے. ملائکہ آدم کے سجدے میں میں نہیں آؤں گا, اسے سجدہ تم کرو گے. مصطفیٰ کا درود ہوگا تو میں بھی آ جاؤں. ہائے بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. اللہ فرمائے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ, میں محمد ہوں, مانگنے والا تو نہیں ہوں. ٹھنڈا بولے ہو یار, ٹھنڈا بولے ہو. میں پھر کہنا چاہتا ہوں ملائکہ کٹھے ہو جاؤ اور کلہم اجمعون, سارے کٹھے ہو کے آدم کو سجدہ کرو. ملائکہ سارے سجدہ کرو, فرشتوں آدم کو سارے سجدہ کرو. نہیں 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 کوئی بات نہیں, جب سمجھ آئے گی تب بول لینا. ملائکہ چھوٹے فرشتے بڑے فرشتے سارے اکٹھے ہو کر آدم کو سارے سجدہ کر لو. معراج کی رات 70,000 فرشتہ مصطفیٰ کی حویلی میں بھیجوں گا, اعلان کروں گا کوئی آگے نہیں بڑھے گا. رسول ملائکہ اکیلا آگے بڑھ کے جبریل مصطفیٰ کے قدم چھوم تاکہ پتہ چلے آدم نہیں مصطفیٰ لیتے. اللہ اسألکم, اللہ فرمایا میں محمد ہوں, سوالی نہیں. نہیں بیٹا نہیں, میں آگے نہیں چلنے والا. آدم کا سجدہ اللہ کی مرضی سے ہوا تھا اور اللہ کی مرضی پر ختم ہو گیا تھا. اللہ کی مرضی سے شروع ہو کر اللہ کی مرضی پر ختم ہو گیا تھا. آدم کا سجدہ اللہ کی مرضی سے شروع ہو کر اللہ کی مرضی پر ختم ہو گیا تھا. آدم
आदम का सजदा अल्लाह की मर्जी से शुरू होकर अल्लाह की मर्जी पर खत्म हो गया था। मुस्तफा के कदमों पर जिब्रील का सर आया तो अल्लाह की मर्जी से था, लेकिन फरमाया उठाना ना जब तक आंख मुस्तफा की अपनी न खुली। मैं महबूब इनसे कह दो मैं मोहम्मद हूँ, सवाली नहीं हूँ। समझा नहीं सका तो मैं फिर पढ़ता हूँ। आदम का सजदा शुरू भी हुआ था और खत्म भी हो गया। आदम का सजदा शुरू भी हुआ और खत्म हो गया। आदम का सजदा शुरू हुआ और खत्म हो गया। मुस्तफा का दुरूद शुरू तो हुआ था। अल्लाह फरमाया महबूब इनसे कह दे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का ताज मेरे सर पे पहनाया गया है। इन्ना आतैना कल कौशल का खजाना मेरे हाथों में पहनाया गया है। यमशुना अलल अर्की नालैन मेरे कदमों में पहनाई गई है। वयरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अल्लाह का आशा मेरे हाथों में दिया गया है। व अम्मा शाइला फला तनहर आने वाले को खाली न जाने देना, ये पैगाम मुझे सुनाया गया है। वमा रसूल फखुज़ूहु अता पर अता, 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 अता पर अता। बांटने वाला मुझे बनाया गया है, मैं देने आया हूँ, मांगने वाला नहीं। सुभान अल्लाह, तकबीर, एक बंदा वो चुप बैठा हुआ है, मैं इशारा नहीं अब करूंगा, एक वो चुप बैठा हुआ है, अमलों पे मान है, बख्शे जाओगे, अमलों पे मान है। तो जिसे अमलों पे मान नहीं वो सरकार का नाम ले, दोबारा नारा लगाओ मैं देखूं कैसे चुप रहता है। महबूब इनसे कह दो मैं मोहम्मद हूँ, मैं सवाली नहीं। अलैहि अजरन, उस बात पर जो मैंने तुम्हें अता की है उस पर मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता। आगे लफ्ज़ आया इल्ला, इल्ला का माना होता है मगर, इल्ला इस्तिस्ना पैदा करता है, यानी अगली बात पिछली बात को उलट करती है। माना ये होगा लेकिन फिर भी अल्लाह ने मुझे कहा है कि ए हबीब सवाल करो। ए हबीब क्या करो? सवाल करो। किबला नमाज का ऑर्डर दिया है, रोजे का ऑर्डर है, कोतिबा का माना ऑर्डर है, हज का ऑर्डर है। जहां इतने ऑर्डर दिए थे एक ऑर्डर और दे लेते। फरमाया नहीं, सारे ऑर्डर हैं, इसका सवाल है। सारे ऑर्डर हैं, इसका सवाल है। अगर हजरत अल्लामा अवैस मुर्दा नूरी साहब उठ के कहें कि शाह साहब के लिए आस्थाने के लिए 50,000 रुपया दो, तो किबला ने मांगा ना। लेकिन अगर मैं कहूं नूरी साहब मेरे लिए ऐलान करें, तो आगे हैं नूरी साहब, पीछे हूं मैं। अब जिसने ना दिया दोनों खाली, किबला नूरी साहब भी खाली, शाह साहब भी खाली। अल्लाह ने फरमाया महबूब आप नहीं मांग रहे, मैं मंगवा रहा हूं। महबूब आप नहीं मांग रहे, मैं मंगवा रहा हूं। ना देने वाले के दरवाजे से मुस्तफा भी खाली है, खुदा भी खाली है। ठंडा बोले हो यार, नहीं नहीं यारा, नहीं, इतनी दकीक बात मैं वादे नहीं कर सका। रुको जरा, अच्छा ठहरो जरा, मुझे देखो सारे बंदे जरा। किबला लाइट लगी है सारे दे घर, बोलो सारे, और ऊंची बोलो। लाइट लगी है, कपड़े इस्त्री करांदे हो, पानी ठंडा पींदे हो, फ्रिज चल रही है, पखा, कूलर, एसी, टेलीविजन सब कुछ चल रहा है। बाहर एक मीटर लगा है, उधर बिल आएगा, जड़ा बिल दे देगा वो मोमिन है, ते लाइट वर्त के जड़ा बिल ना देवे वो चोर है। बोलो बोलो, मैं फिर कह
کہہ دیتا ہوں، میں پھر کہہ دیتا ہوں، جڑا بل دے دوے وہ مومن ہے، جڑا لائٹ ورت کے بل نہ دوے چور ہے، جڑا سب کچھ لے کے پھر بل نہ دوے چور ہے، اور جڑا بل نہ دوے چور ہے۔ یا اللہ کی آرڈر ہے، اللہ میں محبوب انہوں نے کہے میں نماز دیتی تو سن لئیے، یا رسول اللہ لئیے، اور میں تو روزہ دیتا ہے تو سن لیا ہے، آقا لیا ہے، اور میں تو کلمہ دیتا ہے تو سن پڑھے ہے، آقا پڑھے ہے، اور میں تو حج دیتا ہے تو سن کیتا ہے، آقا کیتا ہے، اور میں تو مسلمانہ دے نام رکھوائے نے تو رکھوائے نے، مولا رکھوائے نے، اور نکاح پڑھوائے جے مولا پڑھوائے نے، اور جنازے پڑھوا رہے ہو مولا پڑھوا رہے ہیں، اور اسلام دی عرش ہے ورد دے ہو پائے مولا ورد نے ہو پائے۔ اللہ فرمائے اعلان کر جنہیں ہے کر لیا وہ مومن ہے نہیں تے چور ہے۔ آئے بھائی بولو تو جی سے سمجھ آ رہی ہے بات، جنہیں ہے کام کر لیا وہ مومن ہے نہیں تے چور ہے۔ میں پھر پیار نہیں یارا جنہیں ہے کام کر لیا ٹھیک ہے نہیں تے چور ہے۔ تسی چپ بیٹھو تو اٹھا چاچا چور نکل لگے نا، جنہیں سمجھ آ رہی ہے لاکھ دب کے سبحان اللہ کھوئی یا ٹھہر جاؤ۔ وڈی عید دی نماز پڑھی جے نا، کپڑے سوائے جے درزی کلو، علماء دا ایک گلدستہ میرے آسے پاسے بیٹھا ہے، انہوں نے پوچھ کے دیکھ لو جس بندے جان کے مزدوری کٹی ہے نا درزی دی ظلم کیتا ہے او دی کوئی نہیں قبول، اوے انہیں مزدور دی مزدوری کٹ لئیے او دی نہیں قبول ہو سکتی۔ ایتھے باشو درزی دی مزدوری کٹ لئیے تے نماز قبول نہیں ہوندی، تے جڑا حسین دے نانے دی کٹ لئیے سمجھ آ رہا ہے۔ دوبارہ آپ سرنا میں بندے میں نہ جڑے نہیں بول دیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان آل بیت، مقام آل بیت، پیر سید سلام علیہ سرکار۔ ذرا اس میں مائک نہ ذرا پریشان ہو جانا۔ اچھا بھی بیلیو گالے وے کے ان کرنا کی ہے جی 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 ایک تو ایک بات تسی بولے بولو یار کی ہے الا المودۃ فی القربہ جڑی گل ہوئی ہے وہ کی ہوئی ہے بل دینا وہ بل جڑا دینا ہے وہ کرنا کی ہے محبت اہل بیت۔ چلو جی ویکھو شارٹ کٹ کر دیتا جی ورنہ اللہ دی قسم الا المودۃ فی القربہ تک منوں کو 50 آیتاں پڑھنیاں پین انشاءاللہ میں مجبور ہوں مینوں اگے ڈرن دے میں مجبور ہوں تسی گل کر دیتی نا اج یہ نہیں ٹھیک ہے تساں جڑی گل اج سن سبق دے دیتا نا اج اسی تے گزارا کر لینے ہاں تے پھر ایتھے جو ہے وہ میں عرض کر دیاں گا مبدل دی 5 آیات او پڑھ دے 50 سبحان دیکھو اس اللہ گل دے میں زبانی پڑھ دینا اللہ دی قسم پڑھ دینا پر میں سمجھاواں گا نہیں ایک بھی سمجھان لی میرا دور پورا لگ جانا ہے تے میں تھک چکی ہاں تسی جڑی گل کر چھڑی او تے گزارا اج کر لینے ہاں کہ نبی دی اولاد نال پیار کرنا ہے نبی باپ دی اولاد نال بیٹا موبائل من دے دیو بہت پریشان قیمت دیاں گا اونی جنہیں دا ہوئے گا قیمت اونی ہوندی ہے جنہیں دی شے ہوئے قیمت شے دے برابر ہوندی ہے میں محنت کرنے یار اللہ دیتا کیجئے فرمایا نماز تے بدلے چ لینا کیے فرمایا علی دا پیار تے مال کو سمجھانا کی چاہتے ہو فرمایا منوانا چاہتے ہیں حسین دی محبت نماز دے برابر ہوندی ہے بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے علی کا پیار نماز کے برابر ہوتا ہے حسین کی محبت نماز کے برابر اور تسی برابر مان لو اگلی گل میں تون تے پیر رکھ کے منواواں گا میں بھی علی دا پتر ہاں برابر منو نا پہلے برابر تے منو نا برابر مان گئے ہو مان گئے ہو علی دا پیار نماز ہے اور ٹھنڈا بولے ہوئے علی دا پیار نماز ہے
حسین دی محبت دی برابری کر جائے. بادشاہ اگر نماز وجود ہے تو حسین دا پیار ہو دی روح ہے. نماز وجود ہے تو علی دی محبت ہو دی روح ہے. روح نکل جائے تو نمازاں مردار ہو جاتی ہیں. سلام معراج میر دے ٹبے تے بیٹھے معین الدین بادشاہ دی قبر تے فرماندے نے دین است حسین. لوگوں محمد دی اولاد دا نام دین ہے تے جتھوں دین نکل جائے نمازاں کوئی کم نہیں ہوتی ہیں. جسے سمجھ آ رہی ہے دب کے سبحان اللہ کھولا. یار میں کیسے عرض کروں آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہاں تک. اللہ میں ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. دیکھیں اس پہ بڑی بحث ہو سکتی ہے, بڑی بات ہو سکتی ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آیت کا ترجمہ پورا کر لیا جائے. اب آگے چلوں. مولانا اشتیاق صاحب کدھر ہیں آپ؟ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً 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 وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً. نہیں پڑھیں گے آگے. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً کہتے ہیں کہ انہوں نے من يقترف حسنة. اٹینشن قبلہ نہیں ہے نوری صاحب. میں آیت آج ختم یعنی پوری اختتام پذیر بلکہ پھر بھی ادھوری. تو میں چھوڑ گیا نا. نہیں مجبوری ہے یار, ایسے نہ کریں. ہاں جب میں اپنے آپ کو روکتا ہوں تو 1.5 گھنٹے کا خطاب ہے جس سے میں اپنے آپ کو منع کر رہا ہوں. من يقترف حسنة. اور جو نیک کام کرے. نیک کام کرے. قبلہ یہاں سے پڑھ دے ذرا. یہاں سے یہ مجھے نظر نہیں آ رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا نیک کام. ہاں اونچی آواز سے یا نیک کام سے مراد. یہاں نیک کام سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کی محبت ہے. من یقترف حسنہ. اللہ فرما رہا ہے حسنہ ہے یہ آل محمد. آل محمد کی محبت حسنہ ہے. آل نبی کا پیار اللہ کے نزدیک حسنہ ہے. حسنہ میں نہیں آگے چل سکتا. سارے مولوی کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یا اللہ ہمیں دنیا میں حسنہ دے, آخرت میں حسنہ دے, قبر میں حسنہ دے. حسنہ ان سے پوچھے لی نہیں جاتی کی جاتی ہے. حسنہ لی نہیں جاتی کی جاتی ہے. یہ کون سی حسنہ ہے جو لی جا رہی ہے؟ اللہ فرمایا وہی تو علی کا پیار ہے. بولے ہو یار, ٹھنڈا بولے ہو. میں سمجھا نہیں سکا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ سارے مولوی نماز پڑھ کے یہ پیان دینے علی کا پیار دے دے. ایس مجمع کے سن مسیطیں آن دی دعا آن دی. ایک بیٹا آپ کھڑے ہو. شاباش. آپ کا نام کیا ہے؟ مدثر ہے. اس بچے کی اللہ عمر دراز کرے. آمین کہو. جی مسیطیں سجا پیر رکھنا ہے تو کی پڑھنا ہے؟ اللہم وہی پہلے عقیدہ اللہم وہی. اللہم دا معنی ہوندہ ہے اے اللہ. اللہم دا معنی کی ہوندہ ہے اے اللہ. آواز نہیں آئی. اچھا بیٹا آگے افتح. اگے لفظ ہے افتح. افتح. افتح دا معنی ہے کھول دے. افتح دا کی معنی ہے کھول دے. سارے بولو ذرا اگے پتر لی. لی 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 دا معنی ہے میرے لئے. میرے لئے. اے اللہ میرے لیے کھول دے. اے اللہ نہیں بولے سارے. سنی شیعہ دیوبندی اہل حدیث سارے بولو اے اللہ میرے لیے کی. ابواب دا معنی ہوندہ ہے بوئے, دروازہ. بوئے دروازے نو کھول دے. کہا دا بوا رحمتی کا معنی ہوتا ہے تیری رحمت کا بوا کھول دے. تیری رحمت کا دروازہ کھول دے. اب میرے کو قسم لے جو جدو آکھی نا اللہ کی رحمت
اللہ مندہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میری رحمت دا نام مصطفیٰ ہے. تے جدوں پوچھی نا آقا بوا تہاڈا بوا، حضور تہاڈا بوا، حضور تہاڈا بوا، حضور تہاڈا بوا، آپ فرماندے نے انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میرے علی دا نام میرا بوا ہے، میرا بوا علی ہے، میرا بوا علی ہے. اور سنیانے میں سمجھ آئیے کہ مسیح پہلا پیر رکھ دینی مولوی آندے نے ہمارے لیے علی کی محبت کا دروازہ کھول دے، ہمارے لیے علی کی محبت کا دروازہ کھول دے، ہمارے لیے علی کی محبت کا دروازہ کھول دے. اور ٹھنڈے ہو گئے ہو مولویوں کو پتہ لگ جائے دعائی مسیح توٹا چھڑن. اسی ان جدو دعا دیکھو گے تو انہوں ٹھنڈ پائے گی مولویاں لکھے یا علی کر دے مسیح تے آؤ. اور ٹھنڈا بولے اور اللہ میرا جی سمجھ آ گئی یہ گل جی. یہ مطلب ہے مولویاں مسیح تے لکھ چھڑے یا علی کر دے مسیح تے آؤ. سلام پھیرو تو پھر حسین کرو، مسیح تے وڑو تے علی کرو، سلام پھیرو تے حسین کرو. یہ ممبر تے کیڑی تکلیف ہو گئی ہے؟ اسے سمجھ آئیے سینے کا دور لگا کے سبحان اللہ. طرف حسنا، اللہ فرمایا آل نبی کی محبت حسنا ہے، حسنا آل نبی کی محبت حسنا ہے. وہ لاؤ میری کچہری میں. نزد لہو نزد لہو نزد لہو نزد لہو. ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھائیں. خوبی ہے تے میں پڑھیا ہی نہیں، حسنا تے میں آکھیا ہی نہیں. نزد لہو دا معنی ہوتا ہے چوکھی کر دیاں گا. مطلب ہے وے اینا کو علی دا پیار تسی لے آجے میں انہوں اینا کر جائے. سن دیو پہ قرآن پاک سمجھ آ رہی ہے جناب میں پتہ چل رہا ہے پیار. آگے پڑھا انہوں کرو جی گا. نزد لہو فیہا حسنا، اور خوبی بڑھائیں. اللہ فرماندہ ہے ٹوٹا پجا پیار انہوں دا لے جے میں انہوں سونا کر دیا. کتنے لفظ باقی رہ گئے؟ 4. کتنے رہ گئے؟ 4 لفظ. اب تھک گیا ہوں، 4 لفظ پڑھیں گے. ان 4 پڑھتے ہوئے 6-7 آیتیں پڑھ جائیں گے. مجمع ٹھنڈا ہو گیا، تھک گئے ہیں بندے رہنے. دکھاؤ جس کے سینے میں اس گھر کا جتنا پیار ہے اتنا سبحان اللہ کہتے ہیں. لوگ قبلہ ان اللہ غفور، بے شک اللہ، شک نہ کرنا. گل اللہ تے نبی کٹھی کرے تے پھر آکے شک نہ کرنا. گل اللہ تے انہا رسول کٹھی کرے تے پھر آکے شک نہ کرے ہو. وہ مالکہ نہیں کر دے کی آڈر ہے. ان اللہ غفور. جی قبلہ اونچی بولو. اللہ فرماتا شک نہ کرے آجے انہاں دا پیار لے آجے میں سارے گناہ معاف کر چکا. دیکھیں قبلہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات میں گناہگار نہیں آیا. ذالک الذی یبشر اللہ میں گناہگار نہیں آیا. الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں پھر گناہگار نہیں آیا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میں گناہگار نہیں آیا. ومن یقترف حسنہ والا نیکی کرنے والا بھی گناہگار نہیں آیا. نزد لہو فیہا حسنہ میں بھی گناہگار نہیں آیا. اچانک اینڈ پہ جا کے اللہ رسول مل کے کہے کہ ہم گناہ معاف کر دیں گے. گناہگار تے آئے ہی کوئی نہیں کہ گناہگار کیڑا آ گیا. گناہگار تے آئے ہی کوئی نہیں. ساری آیت دے اندر نیکاں لوکاں دی گل سی، پاک گھر دی گل سی، پاک کر رہے سن. وچ گناہگار کتھوں آ گئے نے؟ فرمایا اینڈ ہو گیا ہے نا یا اللہ ہو گیا تے اینڈ تے بھی کوئی گناہگار آ گیا نا. اپنے اینڈ تے بھی کوئی گناہگار. اور ساری زندگی ادھر ادھر چھلانگا مار دیا لنگ بھی گئی نا. اور او دے اینڈ تے بھی او دے دماغ وچ علی آ گیا، دل وچ حسین آ گیا. مینوں میری عزت دی قسم ہے او دے گناہ نہیں ویکھاں گے، نبی دی آل دے صدقے سارے گناہ معاف کر. تکبیر
محمد چار یار حاجی خواجہ گتفری جیتے رہے آپ صاحب جیتے رہے اللہ خوش رکھے آپ ایک آخری لفظ اس آیت کا ورنہ آگے 4 اور پڑھی ہیں قسم بخدا 4 آگے آیتیں چاروں اگلی آیتوں کا تعلق اس آیت کے ساتھ ہے جب پچھلی آیت کا تعلق اس آیت کے ساتھ ہے تو اگلی 4 آیتوں کا تعلق بھی اسی آیت کے ساتھ ہے اب آپ پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا میری بات کا جو میں کر کے جا رہا ہوں میں آپ سے ادھار کر رہا ہوں میری زندگی نے اگر وفا کی تو اگلی آیتوں کو پڑھوں گا میں آ کے لَمَتَيْنَ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ کیسے پڑھوں میں اچھا رکو ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی اب چپ بیٹھے میں قرآن اے موسیٰ میں اللہ نے آپ کو اپنی رسالت اور کلام کے لیے چن لیا فخذ ما آتیتک جو میں دوں اسے مضبوطی سے تھامو اللہ جناب موسیٰ سے فرما رہے جو میں دوں اسے مضبوطی سے تھامو نہیں بولے سارے جو میں عطا کروں اسے مضبوطی سے تھامو جو میں دوں اسے مضبوطی سے تھامو نہیں اب یہاں رک جائے ذرا سورہ مریم 19واں سورہ 11-12 نمبر آیت ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ اے یحییٰ جو میں دوں اسے مضبوطی سے تھامو اب پتہ چلا اللہ تو ہر نبی سے کہہ رہا ہے جو میں دیا انہوں کٹ کے پڑھو 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 اب سمجھ نہیں آتی آمینہ کے لال کی باری آئی تو حضور نے فرمایا جو میں دیا انہوں کٹ کے پڑھو کائنات کو فرما رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ جو مصطفیٰ دین انہوں کٹ کے پڑھو ضمن میں بات آگے میں نے عرض کر دیا میں آگے چلنا چاہتا ہوں یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وَاسْكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ موسیٰ جی مولا میرا شکر کرو موسیٰ جی مولا میرا شکر کرو قبلہ سورہ ابراہیم میں بات اللہ ان شکرتم لازیدنکم جو بھی میرا شکر کرے گا میں اسے برکتیں عطا کروں سورہ انفال میں ہوتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم میں جہنم بجھا دوں گا اگر کوئی میرا شکریہ ادا کرے قبلہ پھر لفظ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرن 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 دیکھو میری عادت ہے جتنے مجمع میں لوگ بیٹھے ہوں مجھے اتنی آیتیں پڑھنی ہوتی ہیں ابھی 2-4 آیتیں باقی ہیں جس نے سننی ہے سبحان اللہ کی تسبیح کرو میں ابراہیم شاکرن لانعمہ ابراہیم ہر نعمت پر میرا شکر ادا کرتے ہیں قبلہ میں سورہ نمل پڑھنا چاہتا ہوں 27واں سورہ ہے میرا اب دل کر رہا ہے میں 11 نمبر آیت پڑھوں 12 نمبر آیت پڑھوں 13 نمبر آیت پڑھوں 14 نمبر آیت پڑھوں 15 نمبر آیت پڑھوں 16 نمبر آیت تھک گئے ہو تو چھوڑ دیتا ہوں یار نہیں ایسے پڑھا جا سکتا جس کے سینے میں قرآن کی جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کہوں گا سلیمان کیڑی کی آواز سن کر مسکرا پڑے وقال ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی داؤد کے بیٹے نے سجدہ کر کے کہا شکر کی توفیق دے کہ میں تیرا شکر کروں ان نعمتوں پر جو تو نے مجھے بھی عطا کی ہیں میرے باپ کو بھی عطا کی چلا ہر نبی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے ہر نبی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے زمانہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے زمانہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نہیں یارا میں آخری لفظ آیت کا پڑھ رہا ہوں تم چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو زمانہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو بیٹا زمانہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے لیکن مولانا اشتیاق صاحب اللہم ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور علی کی محبت دل میں لے آنا قیامت کے دن اپنی کچہری میں گناہ بھی معاف کروں گا شکریہ بھی ادا کروں یا اللہ کس کا فرمایا گناہگار کا یا اللہ کس کا فرمایا گناہگار کا یا اللہ کس کا فرمایا گناہگار کا یا اللہ تو گناہگار کا شکریہ ادا کرے گا قدرت کی آواز آئی چپ کر یہ گناہگار ہے آل نبی کا غدار تو نہیں ہے
آپ کو سمجھ آ رہی ہے قرآن پاک کی؟ یہ ہے وہ علی کا ذکر جو اللہ رسول کر رہا ہے. اور ابھی یہ پیاسا رہا نا, نہیں کمال ہوا بیٹا, ابھی نہیں ہوا, ابھی کچھ نہیں ہوا, ابھی تو بات وہی ہے. ابھی میں نے بات کی کہاں ہے آپ کے ساتھ؟ سارا موضوع تو میں پیاسا چھوڑ کے جا رہا ہوں. میری زندگی نے وفا کی تو میں وعدہ دے کے جا رہا ہوں اس آیت پہ پھر بات کروں گا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ گھر ہے جس کی محبت کو یوں بیان کیا, جس کے پیار کو یوں بیان کیا. اب شور کٹ کا سلطان کہتا ہے جے کر دین علم وچ ہوندا. جے کر دین مجھے نہیں آتا یارا, میری ذرا رہنمائی کرو. جے کر دین علم وچ ہوندا, سر نیزے کیوں چڑھ دے؟ اس کا مطلب ہے سر نیزے پہ چڑھے ہیں. ہائے ہائے ہائے, کس کے سر نیزے پہ چڑھے ہیں؟ مجھے کسی کتاب کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے سلطان کے منہ سے سن لیا ہے. سنیے دا ایک پیر شور کوٹ دے رہے تھے ٹبے دے بہ کے پیا فرماندا ہے ظالمہ نے سر نیزے تے چاڑے سن. ظالمہ نے سر نیزے تے پھر ایویں نہیں سن چڑھے, 3 دن دے تریائے سر چڑھے سن, 3 دن دے پیاسے سر چڑھے سن, تے پھر ایویں نہیں سن چڑھ گئے, 71 سر سن جڑے شمر دے سامنے آئے نے, تے پھر شہادتاں تو بعد جسم تو جدا کیتے گئے, تے 71 سر جدوں شمر دے سامنے آئے نے نا, تے شمر اعلان کر کیا ہے 72واں سر کوئی نہیں. میں یزید لشکر نو لے کے ادو ٹرنا جدوں 72واں سر لبے, پوچھا گیا کدا سر غائب ہے؟ انہاں کہا حسین دے چھوٹے پتر دا سر غائب ہے. جنی دیر وہ سر نہیں آئے گا انی دیر تک قافلہ چل نہیں سکے گا. ایک گل کر دیا, ایک بندہ آگاہ ہو کے کہنے لگا میں ویکھیا سی حسین ننی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے, شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے, میں قبر کٹ دیا ویکھیا سی امام حسین نو. اور شمر اعلان کیتا پھر سر تے چاہیے نا, ایویں تے نہیں نہ ٹر پینا, جاؤ جا کے نیزے مار کے قبر لبو تے جناب عسکر دی جسم نو کڈ کے لیاؤ تے سر وڈ کے لیاؤ. بندے نکلے نے جی پھر ریت دے ٹبیاں دے اوتے نیزے لے کے ننے ٹبیاں دے اوتے نیزے ماردے نے پے. ایک ظالم نے ایک ننے جے ٹبے دے اوتے پوری جان نال نیزہ ماریا, نیزہ گرم ریت پار کر کے حسین دے 6 ماہ دے پتر دا سینہ چیر کے کمر وچوں باہر نکلیا. انہوں محسوس ہویا کسی شے نو لگا ہے, جدوں انہوں محسوس ہویا انہوں پوری طاقت نال نیزہ کڈیا ہے. جدوں پوری طاقت نال نیزہ باہر آیا نا, 6 ماہ دے حسین دے پتر دا وجود نیزے دی نوک تے ریت وچوں تڑپدا باہر آیا ہے. جدوں باہر آیا نا, حضرت علی اصغر باہر آوندیاں خیمے ول ویکھ کے اپنی اکھاں نال اپنی ماں نو کہن لگے اماں تو آنی سے پیو نو تیر لگا تے ہتے حق دودھ نہیں معاف کراں گی, اماں ہن تے بخش دیں گی نا 32 تاراں. اماں تیرا 18 سال دا سی جنہیں صرف نیزہ کھادا ہے, میں 6 ماہ دا ماں جنہیں تیر بھی کھا لیا ہے تے نیزہ بھی کھا لیا ہے. اماں ہن تے اکے دودھ معاف کر دیں گی نا. ظالم نے 6 ماہ دے امام حسین دے صاحبزادے دے گردن نو پھڑ کے جدو خنجر کٹ کے گردن کٹنی شروع کی تھی نا, سارا زمانہ سی پر ایک چھوٹی جی بچی کو ویکھیا نہیں گیا. او دی چیخ نکلی جدو پپھی کو باں چھڑا کے کربلا دے میدان وال نسی ہے نا, تے آواز مار کے پپھی فرماندی نے سکینہ کتھے چلی ہیں؟ رو کے فرماندی نے پپھی اماں میں بابے دی لاش تے چلی ہاں, میں بابے نو جا کے دساں گی بابا میرے 6 ماہ دے پیاسے ویر نو انہاں ظالماں 3 واری شہید کیتا ہے. سلطان فرماندے نے جے کر دین علم وچ ہوندا سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو؟ اے دا مطلب ہے سر نیزے چڑھے دینا, شام دے ریت دے ٹبیاں وچ سر پہ چل دے نے, نیزے دی نوک دے اتے سر نے, حسین دیاں اکھاں بند نے. امام حسین دیاں اکھاں بند ویکھ کے نا تے بہن نے ویر نال گل کر کے آکھیا خیمے دے پردے چ بیٹھ کے 70 قدماں تے میں اکھاں کھول کے تیرا زور لگدا ویندی رہیاں, ہن میرا زور لگنا شروع ہویا, اکھاں ہی بند کر لیا نہیں. امام حسین نے نیزے دی نوک تے قرآن پڑھنا شروع کیتا,
اچھا قرآن پاک جڑا پڑھے نا امام حسین کو سورہ الکاف پڑھیے، سورہ الکاف دی 9 نمبر آیت پڑھیے. میں انشاءاللہ پھر کدی عرض کراں گا کہ 9 نمبر آیت کی ہے تے 9 نمبر آیت کیوں پڑھی گئی ہے. ریت دے ٹبے تے امام حسین دا سر خولی دے ہاتھ وچ تے زمین تے ڈگ پیا. جدو زمین تے حسین پاک دا سر ڈگیا نا، خولی نے پوری طاقت نہ سر چکن دی کوشش کیتی ہے. کربلا تو شام تک جڑا سر چک کے لے آیا نا وہ ہن نہیں چکیا جاندا. خولی دوبارہ چکن دی کوشش کردا نہیں چکیا جاندا. خولی دوبارہ کوشش کردا نہیں چکیا جاندا. رنالے والے 10-15 بندے کٹھے ہو کے ایڈا کو حسین دا سر تے نہیں چکیا جاندا. شمر نو کسے جا کے دسیا قافلہ کھڑا کر، حسین دا سر زمین تے ڈگ پیا تے ٹردا نہیں پیا. اس ظالم نے کوڑا کڈیا تے حسین دے بیمار پتر امام زین العابدین جنہاں نو ہتھ کڑیاں لگیاں نے، بیڑیاں لگیاں نے. بندے ایویں نہیں رو پیندے، کسے دا قتل ہو جائے تے ہتھ کڑیاں قاتلاں نو لگدیاں نے، کسے دا قتل ہو جائے تے ہاتھ کڑیاں قاتلاں نو لگ دیاں نے. لیکن آل نبی دا قتل بھی ہویا ہے تے بیڑیاں بھی آل نبی نو لگ دیاں نے پیاں. اس ظالم نے کوڑے مارنے شروع کیتے. ایک کوڑے کھاندیاں بیمار امام زین العابدین بابے دے سر دے کول جا کے زمین تے بیٹھ کے اندے نے بابا مدینہ میری آنکھاں دے سامنے چھوٹے ہے، بابا نانے دا دربار میری آنکھاں دے سامنے چھوٹے ہے، بابا مکہ میری آنکھاں دے سامنے چھوٹے ہے، بابا کربلا دے اندر خیمے میری آنکھاں دے سامنے لگے نے، بابا کئی دن ساڈا گھر پیاسا میری آنکھاں دے سامنے رہا ہے، بابا علی اشکر دا بچپن میرے سامنے لٹیا گیا ہے، بابا چاچے عباس دے بازو کٹ دے میں اکھی ویکھے نے، بابا 18 سال دے ویر اکبر دی جوانی لٹ دی میں اکھی ویکھیے، بابا پھپھی دی گود اجڑ دیاں میں ویکھ بیٹھا. ہن بابا اینی بیماری وچ میرے کولوں کوڑے نہیں کھادے جاندے، میرا بابا کیوں نہیں ٹرتا؟ سر حسین وچ آواز آئی پتر میں کیویں ٹراں؟ آخری اونٹ دی پشت تے میری دھی سکینہ سی جڑی اونٹ تو ڈگ پئی ہے تے ریت دے ٹبے چ رو کے کہہ رہی ہے بابا میری مدد کرو، ابا حسین میری مدد کرو. ابا کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو. یہ ایک جملہ تھا جے کر دین علم وچ ہوندا سر نے زد کیوں چڑھتی ہوں. یہ ایک جملہ ہے، ایک جملہ. اگر میں اس سے اگلا جملہ پڑھوں گا تو تڑپ جاؤ گے. کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو، جان دے کر رکھ لیا دین نبی کے نام کو. سلام میرا اس حسین پر، کربل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا. روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دعا مانگ لے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد.